اہل سنت والجماعت کے علاوہ جتنے فرقے ہوں گے ان سب کے چہرے کالے ہوں گے، ان سب کے چہرے کالے ہوں گے۔ یہ قرآن ارے کائی کو ایسا کرا بڑے بھائی؟ تو اب دیکھیے گا، ہم بولیں گے کہ بھائی 20 رکعت پڑھنا ہے تو بازو والے بولیں گے 8 رکعت پڑھنا ہے، کیونکہ ان کی زندگی کا بس ایک ہی مقصد ہے، جو نبی کی جماعت جو کام کرتی ہے ہم اس کے بالکل برعکس کریں گے۔ ہم بولیں گے کہ بھائی فاتحہ دینا ہے، یہ بولیں گے نہیں دینا ہے۔ ہم بولیں گے سلام پڑھنا ہے، یہ بولیں گے نہیں پڑھنا ہے۔ ہم بولیں درگاہ کو جانا ہے، یہ بولیں گے نہیں جانا ہے۔ ہم بولیں گے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام معراج کے لیے تشریف لے گئے، اللہ کا دیدار کریں گے، یہ بولیں گے خدا کی قسم گئے بھی نہیں، دیدار کرے بھی نہیں۔ ہم بولیں شب معراج مناؤ، یہ بولیں گے نہیں منانا ہے۔ ہم بولیں گے شب برات مناؤ، یہ بولیں گے نہیں منانا ہے۔ ہم بولیں گے نماز میں نبی کا تصور کرو، السلام علیکہ ایھا النبی، یہ بولیں گے خدا کی قسم مر جانا مگر تصور نبی کا نہیں کرنا۔ ہم بولیں گے روضہ رسول پہ جاؤ، حضور کی طرف چہرہ کرو، وہ تمہارے نبی ہیں، بقید حیات ہیں، تم کو دیکھتے ہیں، تمہاری سنتے ہیں، تمہارے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ نہیں بولیں گے اللہ کی قسم کچھ بھی ہو جائے مگر روضہ رسول پہ نہیں جانا، گئے تو چہرہ کر کے دعا نہیں کرنا۔ تو اب ان کی زندگی کا پورا مقصد انہوں نے یہ بنا لیا ہے کہ جو آپ بولیں گے کرنا ہے انہوں بولیں گے نہیں کرنا ہے۔ آپ بولیں گے 11ویں کرو، یہ بولیں گے نہیں کریں گے۔ آپ بولیں گے عروس کرو، یہ بولے نہیں کریں گے۔ آپ بولیں گے نام محمد پہ انگوٹھے چومو، نہیں کریں گے۔ تو میرے پیارے بزرگ اور دوستو، اب آپ ذرا غور کیجئے گا، جب ان سے پوچھا گیا کہ بھئی آخر مقصد کیا ہے، جو بولے کرو تم بولتے نہیں کرے، 3 طلاق بولے نہیں 1 طلاق ہوتی ور رہی، ارے 3 بولے تو انہیں ریجیکٹ ہو جاتی رہے بڑے بھائی، نکل جاتی نکاح سے، نکو رہے بڑے نہیں چھوڑتا ہوں بول رہے ہیں، ہونا ہی بول رہے ہیں۔ 3 بولے تو 1 بول رہے ہیں بھائی۔ ارے ٹوپی پہن رہے بڑے بھائی، سنت ہے بولے نہیں، فرض ہے کیا، نہیں پہنتا ہوں بول رہے ہیں۔ پھر میں بولا یہ داڑھی اتنی بڑی گئی کو چھوڑا بھائی، بولا تو سنت ہے بول رہا، ایلو گمت۔ مطلب کیا ہے؟ ہم بولے 1 مٹھی، انہیں بولے نہیں 12 مٹھی۔ ہم بولے نیچے رہو، بولے نہیں اوپر رہو۔ ہم بولے 1 بار کرو، نہیں 12 بار کرو۔ آپ مقصد کو سمجھیے، میں آپ کو پورا خاکہ بتا رہا ہوں، پورا زندگی کا، پوری زندگی کا خاکہ بتا رہا ہوں۔ ارے 1 بیگم کر رہے بڑے بھائی 15,000 روپے میں 4 کو تو کہاں سے پالتا؟ نہیں 4 کرتا ہوں بول رہا۔ ارے ابے حولے 4 کی اجازت ہے مگر پہلے کھلانے کی بھی استطاعت رہنا نا۔ تیرے خود کے گٹکے کھانے کو تیرے پاس پیسے نہیں ہے، تو بیگم کو کیا کھلاتا رہے حولے؟ آپ مسئلے کو سمجھیے گا۔ 4 کی اجازت شریعت میں اللہ کی قسم ہے مگر کس کو ہے جی؟ جو کھلا سکتا، پال سکتا، رکھ سکتا، سب کے حقوق ادا کر سکتا، اس کے پاس ہے اجازت۔ انہیں بالکل چھینکا، گٹکے کھایا، اندر پھیپڑے گل گئے، سگریٹا پھوکا، پورے اندر کے پورے کلیجیاں اس کے پورے ہاتھ کو آ گئے۔ انہیں ورہا میں اسلام میں 4 نکاح کر دوں۔ میرے پیارے بزرگ اور دوستو، اسلام میں بہت کچھ ہے مگر کرنے کے بھی اوقات ہیں، کب کرنا ہے، کیسا کرنا ہے، کیا کرنا ہے، سب۔ ارے ہم بولے بڑے بھائی 1 بکرا 1 آدمی کی طرف سے، بولے تو نہیں 1 لے کے پورے خاندان کی طرف سے۔ آپ مسائل کو سمجھتے چلے جائیے۔ جتنا جو دین رسول اللہ لا کے دیے، جو دین صحابہ سے ملا، جو دین اہل بیت پاک سے ملا، جو دین ائمہ 4 سے ملا، جو دین امام بخاری سے ملا، جو دین امام مسلم سے ملا، انہوں نے اس دین کے اندر پورا خلط ملط کر کے پورے دین کا جنازہ نکال دیا۔ اور سنو مسلمانوں، اے بیجاپور والوں، تم یہ نہ کہنا کہ کل احمد نقشبندی صاحب آئے بس ہنسا کے چلے گئے۔ اللہ کی قسم میرے مصطفیٰ کا کلام سنو، میرے نبی کی بات سنو۔ مشکات شریف کی حدیث ہے، انہوں نے امام بخاری امام مسلم سے کوٹ کیا، متفق علیہ حدیث کو امام مشکات نے مشکات شریف میں بیان کیا۔ کیا میرے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یکون فی آخری الزمان، جب آخری زمانہ آئے گا، آخری دور آئے گا، قیامت کا قرب ہوگا تو تم دیکھ لو گے
کیا دیکھو گے؟ یکون فی آخر الزمان الدجالون وکذابون. مصطفیٰ فرماتے ہیں گمراہ کرنے والے. یہاں پہ الدجال واحد نہیں ہے، وہ جو آنے والا دجال ہے اس کا ذکر نہیں ہے. الدجالون جمع کا صیغہ ہے. گمراہ کرنے والے آئیں گے، اور وکذابون جھوٹ بولنے والے آئیں گے. جب آخری زمانہ آئے گا الدجالون وکذابون، تم دیکھ لو گے کچھ دجال پیدا ہوں گے. ہمیں بھی پہننا ہے بیت الخلا والے تو معلوم نا، سبحان اللہ شریف لوگ ہیں. بیت الخلا میں بھی ٹوپی پہننا ہے. حتیٰ کہ ہمارے بزرگاں یہ سنت کا اتنا اہتمام سکھائے، اگر کسی وجہ سے بغیر یاد رکھے بیت الخلا میں بغیر ٹوپی کے چلے گئے، یاد نہیں تھا چلے گئے، تو فرماتے ہیں شرٹ اٹھا کے سر پہ رکھ لو، کیونکہ بغیر ٹوپی بیت الخلا میں جانے کے کئی وعیدیں اور کئی حکایات ہمارے بزرگوں نے بیان کی کہ اس کی یہ نقصانات ہیں. بیت الخلا جیسی چیز میں بغیر ٹوپی کے جانے کی اجازت نہیں ہے. اب لوگ کہاں کہاں چلے جا رہے ہیں آپ غور کرو. اب اللہ کے سامنے اللہ کے گھر میں بغیر ٹوپی کے آ جا رہے ہیں بھائی. ارے کئی کو ایسا کرا بڑے بھائی، پورے صحابہ جنگوں میں ٹوپی پہن کے جنگا کرے بھائی، بغیر ٹوپی کے جنگ بھی نہیں کرے. ان لوگا جسموں پہ زخمہ پڑے ہوئے 6-6, 8-8, 10-10, 25-25, 50-50, 70-70 زخم ہے. اس وقت بھی نماز کا وقت آ گیا تو تب بھی ٹوپی کے بغیر نماز. اب پھر یہ کہاں سے لا رہے میرے بڑے بھائی؟ یہ کون سا دین ہے میرے بڑے بھائی؟ مسلمان کی پہچان ہے ٹوپی، داڑھی، سرما، مسواک، کرتا پیجامہ، یہ اسلامی لباس، یہ مسلمان کی پہچان ہے. اور آپ ہر چیز سے اختلاف کریں گے، ہر چیز سے آپ اختلاف کریں گے. یہ کرو یہ نہیں کرنا، یہ کرو یہ نہیں کرنا، یہ کرو یہ نہیں کرنا. ہم بولے ارے بھائی جینٹس اور لیڈیز میں فرق ہے رے بڑے بھائی. ان لوگ برقع پہنتے، ہم لوگ نہیں پہنتے. ان لوگ چوٹیاں رکھتے، ہم لوگ نہیں رکھتے. ہمارا کو نہیں آتی کیا چوٹی؟ بولو جی. بیجاپور والوں کو نہیں آتی مگر نہیں رکھتے. اتنے لوگ ایک تو بھی چوٹی ڈالنے کے بیٹھے ہوا ہے. کیا مطلب؟ جینٹس کا طریقہ الگ ہے، لیڈیز کا طریقہ. اب لوگ بول رہے ہیں لیڈیز جینٹس کے جیسی پڑھو گا تو نماز. یہ لوگ مت. نہ کوئی مولوی، نہ مولوائن، نہ کوئی مول، نہ عالم، نہ فاضل، کوئی بھی تمہاری قبر پہ جائے گا. کون ہے مائی کا لاج جو کہہ سکتا میں تمہاری قبر میں جاؤں گا؟ بولو. اسی لیے چند جھوٹوں کو، مکاروں اور عیاروں کو، فریبکاروں کو جب کچھ نہیں سمجھ میں آیا قرآن حدیث، چند شیطانوں نے واقعات کر کے لوگوں کے اندر پرووائڈ کیا کہ یہ بیوقوف لوگ ہیں، سمجھ جائیں گے. کوا کان لیے جا رہا ہے، بیوقوف ہیں، کوے کے پیچھے دوڑنے والی قوم ہے، کام نہیں دیکھیں گے. اس لیے ان کو پھینکو یہ قصے اور یہ کہانیاں. تو قصے اور کہانیاں پھینکے گئے لوگوں کے اندر. گرو نہیں، 11ویں کرا لو، 12ویں کرا لو، غوث پاک کی 11ویں کرا لو، خلاص. قبر میں جانا ہوگا تو وہاں غوث پاک آ کر کے تمہارے سوالوں کے جواب دیں گے. حیدرآباد کا ایک مولوی چیخو ہے، ہاں چیخو مولوی ہے، امام پھاڑ کر کے بیان کرتا ہے قیامت کا دن ہوگا، اللہ کا چشتیو جنت میں جاؤ. ہم نے کہا اس کے باپ کی جنت ہے، خیرات میں ملی ہے یا اس کی اماں اس میں لے کے آئی ہے جہیز میں؟ پادریوں آؤ جنت پھونک کے بھاؤ. اور لوگ کہتے ہیں سبحان اللہ. کیا کہتے ہیں لوگ؟ ایسے کوٹے جاؤ گے نا، ایسی پٹائی ہوگی قبر میں کہ سارے ہوش حواس بگڑ جائیں گے. تم نے کیا سمجھا ہوا ہے؟ اس مولوی چیخو سے پوچھو کہ تو نے اسپیکر اندر لگائے ہوئے تھے، کیمرے لگائے تھے، کون بتایا؟ کہہ رہے غوث پاک آئیں گے. اور جب کوئی کہے گا من ربک کا، کہتے واقعہ بتا رہا، غوث پاک کا دھوبی مر گیا، غوث پاک کا دھوبی مر گیا، کپڑا دھوتا تھا، قبر میں گیا تو منکر نکیر آئے. قبر میں گیا منکر نکیر آئے.
اور کہنے لگے من رب کا، تو کہہ رہا یا غوث المدد. سوچو اتنا بڑا کفر کوئی یہودی کرے گا؟ مجھے بتاؤ ذرا. کوئی نصرانی کوئی کرسچن ایسی بات ہمارے اسلام کے اوپر لگائے گا؟ لیکن یہ کلمہ پڑھنے والا گمراہ، بد مذہب، بد عقیدہ، سر سے پیر تک شرک و کفر کے اندر ڈوبا ہوا منحوس آدمی، اور ایک نہیں، ایک کی بات نہیں، دسیوں کو بتاؤں میں، بیان کرتے ہیں پبلک میں، عوام میں بیان کرتے ہیں، اور عوام بیچاری ان کے نخرے ہی برداشت کرنے سے فرصت نہیں. اس کو 72 قسم کے حلوے شابان میں پکتے ہیں. یہ سوجی کا حلوہ ہے، یہ چنے کا حلوہ ہے، یہ جناب علی چاول کا حلوہ ہے، یہ روے کا حلوہ ہے، یہ گیہوں کا حلوہ ہے. ہماری ماؤں نے خوب بنائے 15 شابان کو. کیوں بنا رہے ہیں حلوے؟ نرم نرم حلوہ ہے. کیوں؟ ارے یہ جنت سے حضرت کس کے لیے؟ اویس قرنی کے لیے آیا تھا. ہم اور یہ کوئی جھوٹ نہیں ہے. یہ نانی کے آگے ننیحال کا ذکر نہیں کرتے. مجھ سے کوئی پاک بننے کی کوشش نہ کرے. کوئی مائی کا لال پیدا نہیں ہوا جو انکار کر دے. ٹانگ پکڑ کے گھسیٹ کے سامنے بٹھا لوں گا. یہ سب کر چکا ہوں میں، سب پتہ ہے. کیوں؟ کہنے لگے کہ صاحب بھائی کسی کو برا تو نہیں لگ رہا؟ مجھے کہنے والوں نے کہا ایسی بات نہیں بولنا، کسی کو تکلیف ہو. ہم نے کہا لا الہ الا اللہ ہی پڑھنا بند کر دو، کیونکہ حضرت ابلیس کو بہت تکلیف ہوتی ہے. تمہاری والی کرنا شروع کر دیں گے. مت پڑھو لا الہ الا اللہ. بات صحیح ہے کہ نہیں؟ اما تکلیف تو ہوگی نا بھائی. مریض ہے، چیخے گا، چلائے گا، انجیکشن لگے گا، تو ہم تو دشمن نہیں ہیں نا. کہا کہ حلوہ، ہم نے کہا کڑک کڑک سوجی کا حلوہ، تو اتنا کڑک چاول کا حلوہ کہ چنے کا تو اور کڑک ہو جاتا ہے، ہتھوڑی سے توڑنا پڑتا ہے. ہم نے کہا یہ جائے گا اوپر کہاں؟ کس کے بعد؟ حضرت اویس قرنی کے پاس. ان کی یاد میں کہ جب غزوہ احد کے اندر، غزوہ بدر میں اللہ کے نبی کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے، تو اویس قرنی نے حلوہ کھانے کا بہانہ میں بتا رہا ہوں. یہ عقیدے کو برباد کرنے میں ان کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے، میں وہ بتا رہا ہوں. کیا یہ جھوٹے قصے کہانیاں ہیں؟ میں بتاؤں تو رات ہو جائے گی. واللہ بتا رہا ہوں، میرے پاس پٹارے ہیں، لیکن عقل مندوں کے لیے اشارہ کافی ہے. پھر